الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، انسان کا مقصد اصلی اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ زندگی کا مقصد اصلی اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ کی عبادت، رسول کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی۔ مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، باقی سب ضروریات ہیں اور خواہشات۔ باقی سب ضروریات ہیں اور خواہشات۔ زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ اس بندگی کی خاطر اللہ نے اس دنیا میں ضروریات بھی رکھی ہیں اور یہ انسان اپنی خواہشات بھی پوری کرتا ہے۔ آج ذہنوں میں بہت الجھاؤ ہے، آج ذہنوں میں بہت غلط فہمیاں ہیں کہ انہوں نے اپنی خواہشات کی خاطر مقصد اصلی کو فراموش کر رکھا ہے اور اس پر کوئی افسوس، شرمندگی نہیں۔ اپنے بچوں کی خواہشات کی خاطر انہیں زندگی کے مقصد سے محروم رکھا ہے۔ اگر یہ بچے کل اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں اور وہاں سوال ہو جاتا ہے کہ تم تو ہمیں بھی نہیں جانتے، تم تو ہمارے رسول کو بھی نہیں جانتے، جو تمہیں ہمیں زندگی دی ہے تمہاری زندگی میں کہیں اس کا نقشہ بھی نہیں ہے، یہ کیا کیا ہے؟ اور وہ کہہ دیں کہ ہم نے اپنے بڑوں کی مانی تھی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ہم نے اپنے بڑوں کی مانی تھی۔ جس اسکول میں بھیج دیا، جس کالج میں بھیج دیا، جس یونیورسٹی میں بھیج دیا، دنیا کے جس خطے میں بھیج دیا، دنیا کے جس جگہ رہائش دے دی، ہم نے اپنے بڑوں کی مانی تھی۔ اور آج ہم کہیں کے نہ رہے۔ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا۔ ہم نے اپنے بڑوں کی مانی تھی کہ آج ہم اس حالت پر پہنچے کہ ہمیں اپنے دین کا الف بے بھی نہیں آتا۔ اس لیے کہ مسلمان بچہ دینی تعلیم اور تربیت کے بغیر اس کی زندگی سے بہتر اس کی موت ہوتی ہے۔
مسلمان بچے کی دینی تعلیم اور تربیت کے بغیر اس کی زندگی سے اس کی موت بہتر ہوتی. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تمہاری زندگی اور موت صرف اسلام پر ہو. لیکن جہاں بڑوں نے کہہ دیا کچھ نہیں پتا دین کا، کلمہ بھی نہیں آتا، توحید بھی نہیں جانتا، نبی کی رسالت سے بھی بے خبر ہے، نہیں جانتا کہ اسلام میں عبادت کیا ہے، اسلام میں معاملات کیا ہیں، اسلام کی معاشرت کیا ہے، اسلام کا رہن سہن کیا ہے، اسے پتہ ہی کوئی نہیں بیچارے کو کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ. اے ایمان والے بندو، میری دنیا بہت فراخ ہے، میری زمین بہت فراخ ہے. اگر تمہیں میری بندگی کا ماحول میسر نہیں، کہیں اور چلے جاؤ. جہاں تمہاری بندگی اور مقصد زندگی مشکل ہو رہی ہے، وہاں سے کہیں اور چلے جاؤ، اس لیے کہ میری زمین بہت فراخ ہے، عبادت تو میری ہی کرنی. فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ. اور تو اور کیا بھائی، جو مکہ مکرمہ میں اللہ نے ایک دل فریبی رکھی، دل کی کشش رکھی، اور اس شہر میں جو محبوبیت رکھی ہے اور طبیعتیں جو اس کی طرف کھینچتی ہیں کہ وہاں بیت اللہ ہے، وہاں حجر اسود ہے، وہاں صفا ہے، وہاں مروہ ہے، اور اس کے قریب میں منا اور عرفات ہے. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس سرزمین پر بھی اللہ کی بندگی مشکل ہو رہی ہے، اپنے پیاروں سے کہا یہاں سے چلے جاؤ، حبشہ چلے جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، حبشہ چلے جاؤ. اب بتائیے، جب مکہ میں زندگی مشکل ہو گئی، مقصد زندگی مشکل ہو گئی، تو کہا یہاں سے چلے جاؤ. اور پھر دنیا کا کون سا شہر ایسا ہے جو کسی شمار اور قطار میں آ سکتا ہے؟ جس کی کشش میرے بچوں کے دل میں ہو، جس کی چاہت مسلمانوں کے دلوں میں ہو. مسلمانوں کے ہاتھوں وہی خطہ زمین سب سے محبوب ہے جہاں اس کا مقصد زندگی پورا ہو رہا ہے، جس کی کشش میرے بچوں کے دل، جہاں اس کا مقصد زندگی. اپنے وہ تو سمجھ بیٹھے بیچارے کہ زندگی کا فلسفہ ہے کہ خوب کھاؤ، خوب عیش و عشرت کی زندگی گزارو، یہی کامیابی ہے، خوش نصیبی ہے، اسی کے اقبال بلند ہیں، اس کے نصیب جاگ گئے اور اس نے دوڑ لگا رکھی.
اس نے دوڑ لگا رکھی ہے، وہ ایسو ہی پر رش کرتا ہے اور وہ ایسو ہی کو خوش نصیب سمجھتا ہے۔ ایسے نقشے جب کسی کے پاس ہوتے ہیں کہتے ہیں اس کے اقبال بڑے بلند۔ یہ سب ضروریات ہیں، یہ سب خواہشات ہیں۔ مقصد زندگی تو اللہ کی بندگی ہے، مقصد زندگی تو اللہ کی بندگی ہے۔ تو میرے عزیزو، آج میرے زندگی کے فیصلے، میرے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے فیصلے مقصد زندگی کو سامنے رکھ کے ہو رہے ہیں یا خواہشات کو سامنے رکھ کے ہو رہے ہیں؟ کتنا الجھاؤ آ چکا ہے آج ذہنوں اور فکر میں، کیسی غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ ہم مقصد زندگی سے کتنے دور ہوتے چلے گئے ہیں، کچھ نہیں پتا کہ ہم آئے کیوں ہیں۔ اگر ضروریات اور خواہشات میں اسٹیٹس بنانے کا نام ہی مقصد زندگی ہوتا تو پھر تو اللہ کے نبی مکہ کیوں چھوڑتے، اپنے پیاروں کو حبشہ کیوں بھیجتے؟ وہ تو ہر خواہش پورے کرنے کے لیے تیار تھے۔ وہ تو کہہ رہے تھے دولت چاہیے، حسن چاہیے، عہدہ چاہیے، قدموں میں رکھتے ہیں۔ وہ تو قریش کے سردار قدموں میں آئے، دولت چاہیے، حسن چاہیے، آپ سردار بننا چاہتے ہیں، پیش کر دیتے۔ بس اپنی اس زندگی سے جو آپ اللہ سے لے کے آئے ہیں، کچھ اس سے دستبردار ہو جائے، کچھ اس سے دستبردار ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، میں سچے دین پہ ہوتے ہوئے تمہاری زندگی اختیار نہیں کر سکتا اور تم کفر کے ساتھ اسلام کی زندگی اختیار نہیں کر سکتے۔ بڑا فاصلہ ہے، بڑا فاصلہ ہے۔ مسلمانوں کی اپنا دین ہے، اس کی اپنی ایک شناخت ہے، اس دین کا اپنا ایک تشخص ہے، اس کی اپنے حدود ہیں کہ کوئی ان حدود میں داخل ہو تو مسلمان ہوتا ہے، اس سے نکلتا ہے تو مسلمان نہیں رہتا۔ ایسا نہیں کہ کچھ بھی کرتا رہے۔ اب تو مسلمانوں کا عجیب ہی حال ہے، کہہ دو مسلمان ہیں، چاہے اس نے کسی ہندو اور مشرک سے شادی کی ہو تب بھی لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے کہ نیو یارک کا میئر مسلمان۔ ارے کچھ سوچو تو صحیح، اس کی تو ماں بھی ہندو ہے۔ مسلمان تو کسی مشرک سے شادی نہیں کرتا، لیکن چونکہ دنیا کی نظر میں آج ایسے ہی مسلمان چاہیے جن کا نہ عقیدہ مسلمانوں کا، نہ عبادت مسلمانوں کی، نہ رہن سہن مسلمانوں کا، نہ اسلامی حدود کا خیال مسلمانوں کا سا، اسے اتنا اوپر میڈیا میں اوپر کر دو تاکہ مسلمانوں کی نسلوں میں یہ بات آ جائے کہ شادی ہندو میں کرنا، سکھوں میں کرنا، یہود و نصارہ میں کرنا کوئی بات نہیں، بس انسانیت ہونی چاہیے، رشتے سب سے ہو جاتے۔ اسلام کی تو اپنی ایک زندگی ہے، لیکن آج نئی نسل کو دین سکھایا کہاں کہ اسلام کے حدود کیا ہیں، کس سے آدمی مسلمان رہتا ہے اور کس کے نکلنے سے آدمی مسلمان نہیں رہتا۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اے ایمان والو کسی مشرکہ سے تمہارا نکاح نہیں ہوتا جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے۔ ہندو مشرک ہے، مشرکوں سے نکاح مسلمان کا، لیکن جب آپ اپنے بچوں کو ایسے ماحول میں ڈالیں گے جہاں انہیں اسلام کا الف بے بھی نہیں پتا تو مسلمانوں کی اولادیں غیر مسلموں میں بیائی جائیں گی، مسلمانوں کی بچیاں غیر مسلموں کے نکاح میں آئیں گی۔ کچھ نہیں پتا انہیں، نہ انہیں کلمہ آتا ہے، نہ انہیں نماز آتی ہے، نہ انہیں اسلامی عقائد کا پتہ ہے۔
مسلمان صرف مردم شماری کا نام تو نہیں ہے، پیدائشی طور پہ چند نام رکھنے کا نام تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ اسلام کا تو اپنا ایک تشخص، ایک زندگی ہے کہ لاکھوں میں پہچانا جائے کہ یہ مسلمان ہے، لیکن نہ وہ اللہ کو جانے، نہ میری اولاد اللہ کے رسول کو جانے، نہ اسے یہ پتا کہ اسلام کی عبادات کیا ہے، اسلام کی معاشرت کیا ہے۔ قصور کس کا؟ ان بڑوں کا ہے جو انہوں نے اسے ایسا ماحول دیا جس سے وہ دینی تعلیم اور تربیت سے محروم رہا، اور کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے باپ کی گردن پکڑے گا اور کہے گا اِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا، ہم اس حالت میں اس لیے پہنچے کہ ہمارے باپ نے ہم سے کہا اور ہم نے مانا، جہاں داخل کیا ہم چلے گئے، جہاں بھیجا ہم چلے گئے، جہاں بٹھایا ہم بیٹھ گئے۔ اِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، ان بڑوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ آج ہماری حالت یہ پہنچی ہے کہ اس لیے کہ ہم ان کی مانتے چلے گئے۔ تو میرے عزیزو، مقصد زندگی اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت، رسول اللہ کی اطاعت، مخلوق خدا کے حقوق کی ادائیگی، یہ مقصد زندگی ہے۔ باقی سب زندگی کی ضروریات اور خواہشات۔ امتحان حال میں آدمی جاتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے؟ پرچہ اچھا ہو جائے، پھر وہاں اس کی کچھ ضروریات بھی ہیں، سخت پیاس لگی تو پانی، کچھ خواہشات بھی ہوتی ہیں کہ اچھا ماحول ہو، فرنیچر اچھا ہو، مشروبات اچھا مل جائے، ہوا روشنی اچھی ہو، اس کی خواہشات ہیں۔ لیکن کوئی بھی نادان ان چیزوں میں زیادہ نہیں الجھتا، کہ بلکہ بس اوقات ان چیزوں کی قربانی دیتا ہے، میاں پرچہ اچھا ہو جائے بس۔ اور اگر پرچہ اچھا نہ ہو اور انہی چیزوں میں الجھتا رہے اور وقت پورا ہو جائے اور باہر آ کر کہے اے سی کی ہوا خوب لی ہے اور اس میں نیند بھی خوب کی ہے، فرنیچر بھی بہت اچھا تھا، ٹیک لگا کے کافی دیر تک سوتا رہا، پرچے کا وقت ختم ہو گیا، لوگ کیا کہیں گے؟ عقل سے آ رہی ہے، عقل سے آ رہی ہے، عقل سے کوڑا ہے، بڑا ہی کم عقل ہے۔ دنیا کے امتحان حال میں آیا، مقصد زندگی اللہ کی بندگی تھی اور یہ غفلت میں سوتا رہا، عیش و عشرت میں رہا، زندگی کے رات دن اسی میں گزر گئے، اور جب خواب غفلت سے اٹھا اور مرنے کے بعد آنکھ کھلی، اب افسوس ہوا کہ میں کن چیزوں میں الجھتا رہا۔ لیکن میرے عزیزو، وہاں حسرت، نری حسرت رہ جائے گی، وہاں افسوس، نرا افسوس رہ جائے گا۔ آج خواب غفلت سے اٹھنے کا وقت ہے، اپنے بچوں کا رخ ٹھیک کیجئے، اپنی بچیوں کے فیصلے صحیح کیجئے، اپنا گھر کا نقشہ صحیح بنائیے، وہاں یہ ذہن سوچ اپنے بچوں کو دیجئے کہ زندگی کا مقصد اصلی اللہ کی بندگی ہے۔ اللہ کی بندگی کے ساتھ ضروریات بھی پوری ہو جائیں، خواہشات بھی پوری ہو جائیں، اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور اگر کچھ خواہشات میں کمی رہ جائے اور ضروریات کی کچھ قربانی دینی پڑے، مقصد اصلی پورا ہو جائے، تب بھی بڑی دور اندیشی ہے، تب بھی بڑی عقل مندی ہے، تب بھی اس کے فیصلے بڑے سمجھداری کے ہیں، گھاٹا نہیں ہے، پھر بھی کامیاب ہو گیا، پھر بھی کامیاب ہو گیا۔ تو زندگی کا مقصد اصلی اللہ کی بندگی ہے۔ اللہ تعالی ہمیشہ اس کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے فیصلے، اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔